جی سر. اچھا طارق صاحب، اب 7 منٹ کی جی گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ٹھیک ہے، اب آپ ٹائم میں لگا لیں 7 منٹ انشاءاللہ. جی الحمد بسم للہ اللہ. وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم سامعین، الحمد للہ ثم الحمد للہ، اللہ یاری صاحب بالکل راہ فرار اختیار کر چکے ہیں. فرار آپ کر چکے ہیں بھائی. بالکل راہ فرار اختیار کر چکے ہیں، اور ان کی آج زبان ساتھ نہیں دے رہی. جو موضوع انہوں نے طے کیا تھا جی اس ہاں، موضوع ڈرامہ کو باز. بتانے کے حوالے سے غلط بیانیاں کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی موضوع یہ ہے کہ اہل بیت کو کافر کون کہتا ہے، جبکہ یہ ان کا جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. موضوع یہ نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ شیعہ مذہب کے مطابق، ان کے اصولوں کے مطابق، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت کافر بنتے ہیں، ان کا ایمان ثابت نہیں. موضوع یہ ہے. اور یہ موضوع کیا بتلا رہے ہیں کہ جی اہل بیت کو کافر کون کہتا ہے. یہ موضوع ہی نہیں ہے. تو ایک بندہ جو موضوع سے راہ فرار اختیار کرے نا، تو پوری دنیا اس کو یہی کہتی ہے نہیں مانا، صاحب نہیں مانا بھائی. انہوں نے تقیتن کی بات کی ہے کہ تقیتن انہوں نے اس طرح کیا. ٹھیک ہے، تو تقیتن تو کفر ہوا نا. تقیتن ان کے مذہب، ان کے مسلک اور ان کی معتبر کتابوں کے کفر ہوتا حوالے ہی سے. نہیں ہے. جو اب تقیہ آ سے کرے وہ جاتے ہیں کفر اس ہوتا ہی طرف، نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں اس طرف، یہ کہتے ہیں کہ جی دکھاؤ اقرا مکرین بیت نہیں کی. میں نے امالی کا حوالہ دیا تھا، ان کو وہاں پڑھتے ہوئے موت پڑتی ہے. موت آج اپنی کتاب کی طرف نہیں جاتے کہ نہیں نہیں جی میں وہاں جاؤں گا تو پھنس جاؤں گا، وہاں نہیں جانا. امالی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ جی میں نے بیت اس طرح کی جس طرح لوگوں نے بیت کی. اور یہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ لوگوں نے بغیر اقرا کے بیت کی تھی، اس وجہ سے وہ مرتد ہوئے. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی بھی مرتد ہوئے ان کی اصول کی معتبر کتاب کے حوالے سے. ٹھیک ہے، حضرت علی خود تصریح کہتے دکھائیں، ہیں تصریح کہ میں دکھائیں نے کہ اسی رضا کے طرح ساتھ بیعت کیا نا شیخ اس صاحب. طرح بیت کی جس طرح لوگوں نے بیت کی. وہ تصریح نہیں ہے، جس طرح لوگوں تصریح نے بیت دکھائیں کی. کہ انہوں نے پھر رضا آگے سے حضرت دل علی سے رضی بیعت کیا. اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو ناپسند سمجھتا ہوں. میوٹ اپنی آواز کھول دو بھائی، تمہاری آواز میوٹ ہے. آواز بند ہو گئی ہے. یہ میری آواز بند کی جا رہی ہے. یہ ذرا علایاری وہ صاحب، کوئی نہیں بند آپ کر رہا، جعفر کوئی بھائی، بند نہیں یہ کر رہا. اصولوں کی یہ کون بند کر رہا ہے؟ پھر میں تو نہیں کر رہا بند. ایکسیڈنٹلی آپ نے خود کیا ہوگا بھائی. تو میں تو بند نہیں کر رہا نا یار، میں تو بند نہیں کر رہا، مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ. انٹرنیٹ اللہ کوئی کا نہیں، شکر ہے کوئی نہیں، بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگ ٹھیک رہیں بس. کوئی نہیں بند. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو امالی کے اندر آوان صاحب بالکل واضح حضرت علی نے فرمایا کہ جی میں نے اسی طریقے سے بیعت کی جس طرح لوگوں نے بیعت کی. ٹھیک ہے، ہاں. اور یہ بھی کہا کہ میں اس بات کو ناپسند سمجھتا ہوں کہ امت کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان تفریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق کی بیعت کی بغیر اقرا کے، حضرت عمر کی بیعت کی بغیر اقرا کے، حضرت عثمان کی بیعت کی بغیر اقرا کے، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت علی چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے، چوتھے نمبر پر بنے نا، کیا وہ بھی مکرہن بنے؟ وہ بھی مکرہن بنے کہ نہیں جی مجھے قتل کر دیں گے، میں جو ہے نا وہ خلیفہ بن جاتا ہوں. تو چوتھے نمبر پہ خلیفہ بنے. بقول شیعہ مذہب کے اللہ نے، نبی نے ان کے لیے نص رکھی تھی کہ جی وہ نبی کے بعد خلیفہ ہیں بقول شیعہ مذہب کے. تو حضرت علی نے چوتھے نمبر پہ خلیفہ بن کے بھی اس نص کی مخالفت کی، اس نص کی مخالفت کی. اور نص کی مخالفت پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا، بے دینی کا فتویٰ لگایا، ارتداد کا فتویٰ لگایا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے فتویٰ لگایا، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. موضوع سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، موضوع سے ہٹ کے. پھر اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جی کراہت مکرہن بیت نہیں کی، یہ دکھاؤ. امالی کا میں نے حوالہ دیا. پھر یہ کہتے ہیں انہیں قتل کا ڈر تھا، قتل کا ڈر تھا. عجیب ہے نا، شیعہ مذہب قتل کا ڈر تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ مذہب، شیعہ معتبر کتابیں مانتی ہیں کہ ان کو علم تھا کہ میری وفات کب ہوگی. اللہ یاری عوام صاحب ذرا آپ یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا اور توجہ دیجئے گا، اور عوام بھی سنیں کہ شیعہ مذہب کے مطابق ان کے ائمہ کو غیب کا، مستقبل کا علم ہوتا ہے، اور اپنی موت کا علم ہوتا ہے، اور اپنی اختیار کے ساتھ مرتے ہیں. انکار کریں گے حوالہ پیش کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ان کے بقول، ان کے شیعہ مذہب کے معتبر روایات کے بقول، حضرت علی کو پتا تھا کہ میری وفات کب ہے. یعنی انہیں پتا تھا کہ میری وفات نبی کے وفات کے بعد
ابھی ایک دم نہیں ہوگی بلکہ 30 سال تک میں زندہ رہوں گا. یہ خود حضرت علی کو پتا تھا, روایت موجود ہے, کہیں گے تو دکھا دوں گا. ٹھیک ہے, تو ان کو موت کا ڈر کس طریقے سے ہو گیا جو یہ موت کا ڈر لے کر آ رہے ہیں؟ معلوم ہوا ان کو موت کا ڈر تو نہیں تھا نا. پھر اس سے بڑھ کر میں ان کی کلپ دکھاؤں گا اگر یہ کہیں گے تو. احتجاج تبریسی کے اندر یہ خود کھول کھول کے روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت خالد نے بقول شیعہ مذہب کی ایک روایت بنائی ہوئی ہے کہ ان کو انہوں نے تیار کیا ابو بکر صدیق نے ان کے قتل کے لیے. حضرت علی کے مسجد میں آئے حضرت علی نماز پڑھنے, لیکن انہوں نے ارادہ تبدیل کر دیا. حضرت علی نے پوچھا خالد سے کہ خالد تو کیا چاہتا تھا؟ کہا میں آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا. حضرت علی نے فرمایا تو قتل کر سکتا تھا مجھے؟ کہا کہ ہاں. حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں, تو وہ نہیں جو مجھے قتل کرنے والا ہے. حضرت علی کو تو اپنے قاتل کا بھی پتا تھا, ابن ملجم کے بارے میں انہوں نے بتایا. خود انہوں نے پڑھی ہے وہ روایت, خود انہوں نے پڑھی ہے. ان کو پتا تھا کہ مجھے کون قتل کرے گا. اور پھر یہ خود کہتے ہیں کہ حضرت علی نے خالد کو کیا کیا. آوان صاحب ذرا سنیے گا, یہ خود کہتے ہیں کہ حضرت علی نے خالد کو ان 2 انگلیوں سے اٹھایا, 2 انگلیوں سے اٹھایا اور یوں پھینکا, یوں یوں. کوئی ان کو چھڑا نہ سکا, کوئی بیچ میں نہ آیا. یہ خود پڑھتے ہیں احتجاج تبریسی روایت. اور آج کہتے ہیں کہ وہ مجبور تھے, آج کہتے ہیں کہ وہ مجبور تھے. ان کو کیا مجبوری تھی؟ ان کو کوئی مجبوری نہیں تھی. ان کو شیعہ مذہب کے معتبر روایات کے مطابق کوئی مجبوری نہیں تھی. انہوں نے بغیر اقرا کے بیعت کی. یا تو حضرت علی اپنے آپ کو خلیفہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے, مان لیں, پھر اپنے آپ کو امام تسلیم ہی نہیں کرتے تھے, تبھی انہوں نے بیعت کی اور تبھی وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. یعنی میں مسلمانوں میں تفریق نہیں دیکھنا چاہتا. باقی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حوالہ پیش کیا ہے, میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ بھائی ختم ٹھیک ہو ہے, گیا چلو ٹائم. ٹھیک ہے, اب موضوع پہ رہ کر بات کروائیں ان سے, بسم اور میرے سوالوں کا جواب لے کر دیں. میرے سوری سوالوں کا جواب نہیں دے رہی ہے. شیخ صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا بھائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیسے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بادشاہ کے لیے بھیج دے؟ ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس, آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں, لیکن سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کہیں گے اکراہ کی صورت میں, ڈر تھا ان کو کہ بھائی یہاں پر ان پہ کوئی مصیبت نازل ہوگی, اسی لیے انہیں کوئی شخص اپنی بیوی کو نہیں بیچتا. ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ نے خود اور قرآن کی آیت میں نے دکھا دی کہ جب اکراہ ہو تو وہ کوئی ہر چیز جائز ہو جاتا ہے. جب آپ کو کوئی شخص مجبور کر لیتا ہے کہ آپ اللہ کو گالی دے دیں, میں نے قرآن کی آیت دکھا دی, بخاری دکھا دی, آپ نے کس کا جواب دے دی اسے ایک کی, کہ ایک کی بھی آپ نے جواب نہیں دیا. آپ لے کے آئیں وہ روایات, امالی کی جو روایت ہے میں نے اس کا جواب دے دی, اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے طرق سے نہیں ہے. آپ اگر کہتے ہیں اہل بیت علیہ سند پڑھیں, دکھائیں کس اہل بیت علیہ السلام نے اس حدیث کو نقل کیا. یہ مخالفین کے طریق سے ہے, ہماری کتابوں میں مخالفین کے احادیث ہیں, وہاں پہ حجت نہیں. دوسری بات, امالی کے حدیث میں یہ نہیں ہے کہ امیر الولی علیہ السلام نے رضا رغبت سے بیعت کیا. آپ تصریح دکھائیں کہ رضا رغبت ہے. جس طرح آپ لوگوں نے بیعت کی, میں نے بیعت کیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر الولی علیہ السلام نے اپنی مرضی سے بیعت کیا. اگر اس دنیا میں بہت طرح ہوتا ہے کہ آپ نے بھی بیعت کی, میں نے بھی بیعت کی. آپ نے جو ہے بیعت کی ہے وہ مثلا رضا سے بیعت کی ہے, میں نے عدم رغبت سے بیعت کی ہے. آپ نے رات کو بیعت کی ہے, میں نے دن کو بیعت کی ہے. یہ بہت ہوتا ہے اس طرح. جس طرح کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شکل سے وہ مساویہ ہے. یہاں تک کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس بیعت میں وہ خود راضی تھے, بلکہ اسی کے پہلے لفظ یہ ہے کہ تم لوگوں نے ابو بکر سے جا کے بیعت کی اور مجھ سے دوری اختیار کی ہے, مجھ سے آپ لوگ منحرف ہو گئے, میری بیعت کو آپ نے توڑ دیا. انہوں نے خود اسی کے پہلے فقرے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے امیر المومنین علیہ السلام, وہ مالک اپنی اسی روایت میں, کیسے امیر المومنین علیہ السلام اپنے ہی بیعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا تھا وہ اس کے مخالف ہوں. اس میں مالی کی جو روایت ہے آپ چالاکی سے کام لے رہے ہیں, یہ بچگانہ باتیں. دیکھیں یہ باتیں آپ انٹرنیٹ میں کسی بچے سے کسی فورم میں بات کرنا نا, وہ ہمارے شان کے لائق نہیں ہے کہ میں اس طرح بچہ بگانا اور گٹیا باتوں کا جواب دے دوں. اچھا, جہاں تک آپ یہ لے کے آئیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کو خوف کا قتل کا خوف تھا, دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ ان کو یہاں پہ فساد کا خوف تھا اور اپنے قتل کا بھی خوف تھا, لیکن آپ کہتے ہیں ان کو اپنے موت کا علم تھا. دیکھیں میرے بھائی, کیوں آپ بھول جاتے ہیں کہ اجل اسلام میں 2 طرح کے ہیں. یہ آپ کو نہیں معلوم, اجل محتوم اور اجل معلق. شیخ صاحب آپ کو نہیں معلوم, اور میری طرف دیکھو نا یار, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اجل معلق اجل محتوم کا پتہ آپ کو نہیں پتا؟ جواب نہیں دے رہا بھائی, میں پوچھ رہا ہوں, میرا ٹائم ہے, جواب دے دو. کہہ دو مجھے نہیں آتا. کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ, بولیں. اور بھائی آپ کو پتہ, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اجل معلق اجل محتوم کا پتہ ہے نہیں پتا آپ کو؟ جی آپ بات کریں. جی کہتا ہے بات کے حوالے سے کیا ہے, نہیں, بات میرے سوال کا جواب دے دو. آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے؟
جی جی پتہ ہے، آپ بتائیں، آگے بات کریں۔ اس کا فرق پہلے بتائیں، اور پھر یہ بتائیں کہ شیعہ مذہب میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کس اجل کا علم حاصل ہے؟ اجل معلق کا علم حاصل ہے، اجل محتوم کا علم حاصل ہے؟ امیر المؤمنین ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو اجل محتوم کا علم حاصل ہے، اجل معلق کا علم حاصل نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر غیب کا نہیں معلوم، بعض ایسے غیوب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے روکا ہوا ہے۔ آپ شیعہ کو احادیث میں آپ ہمیں دکھائیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں اجل کا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو خالد بن ولید کو امیر کے ساتھ جو بات ہوئی، امیر علیہ کو پتہ ہے کہ خالد ان کا قاتل نہیں ہے، قاتل ان کو قتل نہیں کر سکتا، لیکن قاتل کے خالد کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ان کو قتل کر سکتا ہے، بالکل قتل کر سکتا ہے۔ اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیں، زہر کھا لیں، وہ مر جائیں گے، اسی وقت مر جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ امیر المومنین علیہ السلام کو کوئی دوسرا شخص تلوار سے پیچھے سے مار دے، وہ مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اجل اسلام میں دو طرح کے ہیں بھائی، ایک طرح ہے اجل معلق، ایک اجل محتوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخرکم لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اس کے ذیل میں بہت سارے ابحاث ہیں، آیات روایات ہیں کہ اجل دو طرح کے ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کو اجل محتوم کا پتہ ہے، اور اجل معلق کا نہیں پتہ۔ اچھا، پھر ان کا یہ تماشا کہ کہتے ہیں وہ چوتھے نمبر پہ تھے، انہوں نے جب لوگ آئے انہوں سے بیعت کیے تو انہوں نے بیعت قبول کیے تو انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کیا۔ یہ کہ اللہ کے حکم کی کیسے مخالفت ہوئی ہے؟ لوگوں نے عثمان کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ ظالم خلیفہ ہے، یہ باطل خلیفہ ہے، اس کو قتل کیا لوگوں نے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے بیعت کیا، تو یہ اللہ کو کیسے انہوں نے جھٹلایا بھائی؟ لوگ اگر ان کے امامت کے قائل ہو گئے ہیں کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ ہم کی اطاعت کریں گے بھائی، تو انہوں نے کیسے اللہ کی مخالفت کی ہے بھائی؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ کیا باتیں کر رہا ہے یہ شخص۔ اچھا، تو اب یہ ان کا سارا زور کس بات ہے کہ پر ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک ظالم خلیفے کی بیعت کی، ٹھیک ہے بھائی؟ آپ ہمیں دکھائیں نا شیخ صاحب، یہ گفتگو اس وقت علمی ہوگی کیونکہ آپ علمی گفتگو کرنے سے قاصر ہیں شیخ صاحب، کہ آپ کے پاس کچھ بھی دلیل نہیں ہے سوائے جھوٹ، ڈرامہ بازی اور اس طرح کے کرتب دکھانے کے۔ آپ کے پاس کیوں ایک حدیث نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی سے بیعت کیا؟ یہ کتاب ہے تمہارے بخاری کی کتاب ہے، یہ دیکھو تمہاری بخاری اپنے کتاب میں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، خود عائشہ کہتی ہیں کہ 6 مہینے تک انہوں نے بیعت ہی نہیں کیا۔ خود عائشہ کا قول ہے، یہ دیکھو صحیح بخاری حدیث نمبر 4241 کہ فلما توفیت دفنها زوجها علی علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر پہ غضب کیا ہے، جب تک وہ 6 مہینے تک زندہ تھی ابو بکر سے بات ہی نہیں کرتی تھی وہ۔ اچھا، یہ ابو بکر اگر صحیح خلیفہ ہے تو ابو زہرا ان سے کیوں بات نہیں کر رہے؟ آپ کہتے ہیں نا بیعت کیا ان سے، ان کے خلافت کو مانا، تو زہرا نے ان سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ زہرا ان کو اپنے گفتگو کا لائق کیوں نہیں سمجھتی تھی؟ اس کا جواب دینا ذرا۔ اور جب زہرا کی وفات ہوئی ہے 6 مہینے تک وہ علی علیہ السلام نے ان کو راتوں رات دفن کیا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا، ابو بکر کو بتایا بھی نہیں، خود نماز پڑھایا اور رات دفن کیا۔ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں، اگر ابو بکر صحیح خلیفہ ہے تو اس کو زہرا کے نماز پہ کیوں نہیں بلایا گیا ہے؟ شیخ صاحب جواب دینا اس کا۔ وعاشت بعد النبی 6 اشہر، وہ 7 مہینے تک زندہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس فالتمس مصالحة ابی بکر ومبایعته ولم یکن یبایع تلک الاشہر۔ یہ خود عائشہ کہتی ہیں کہ 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کیا تھا ابو بکر سے۔ شیخ صاحب میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ سنی نہیں رہا بھائی۔ 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کیا تھا۔ 6 مہینے کے بعد عائشہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ انہوں نے تنگ آ کر اور اکراہ میں ابو بکر سے بیعت کی ہے۔ آخر مجھے بتائیں کہ یہ 6 مہینے تک انہوں نے کیوں بیعت نہیں کیا اور اکراہ کے ساتھ کیوں بیعت کیا؟ یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، اس کا جواب دینا ذرا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اچھا، انہوں نے امان صاحب امالی کی بات کی، انہوں نے ٹھیک ہے نا، امالی کی انہوں نے بات کی، کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے مصادر سے نہیں ہے اور اس کی سند پڑھی جائے، اور اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ ان کے شیخ الطائفہ ٹھیک ہے، انہوں نے اس روایت کا انکار کیا ہو اور کہا ہو کہ جی وہ روایت صحیح نہیں، اور اس کے اندر جو میں باتیں نقل کر رہا ہوں یہ غلط ہیں، اور انہوں نے کہا ہو کہ جی میں کس سنی مصادر سے نقل کر رہا ہوں۔ ان کا دعویٰ ہے نا
ان کا دعویٰ ہے سنی مصادر سے وہ نقل کر رہے ہیں. یہ 3 باتیں ہمیں بتا دیں اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, یہ نوٹ کر لیں اللہ یاری. آپ کے شیخ الطائفہ نے اس کا انکار کیا ہو. صحیح ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. میری ٹرن میں مت بولیں یار آپ. دیکھیں بھائی, آپ جب آپ کو ابتدائی باتیں نہیں معلوم نا, او بھائی شیخ صاحب ٹائم روک دیں, ٹائم روک دیں بھائی, ٹائم روک دیں بھائی, نہیں ٹائم روک دیں بھائی. دیکھیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تضعیف ثابت کروں. میں ٹائم روک دیں بھائی, ٹائم روک دیں. اے بھائی آپ کو اصول علم اگر پتہ نہیں ہے اور مجھ سے ناجائز مطالبے کرتے ہیں کہ میں اپنے وقت میں اس کا جواب دیں تو سن لو بھائی, پانی پیو آپ. سن لو بھائی. مناظرے سے کون بھاگ رہا ہے؟ پانی پیو آپ. شیخ صاحب آپ کو اصول میں سمجھا رہا ہوں, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تضعیف ثابت کروں, یہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ صحت ثابت کریں. وہ ثابت کرو گے, صحت ثابت کرو نا. میں نے کہا سند پڑھو, پوچھوں گا آپ سے, یہ سند پڑھو, یہ کیا دعویٰ ہے؟ میں پوچھوں گا آپ سے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو دلیل لاتے ہیں وہ صحیح دلیل ہو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری نہیں کہ میں اس کا ضعف ثابت کروں. وہی تو میں بتا رہا ہوں. اگر آپ نے ایک دفعہ صحت ثابت کی شیخ صاحب, آپ نے ایک دفعہ اگر صحت ثابت کی, اس کے بعد میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کی تضعیف کر دوں. آپ نے جب صحت ہی ثابت نہیں کیا بھائی کہ کس میں نے آپ سے پوچھا کہ کس اہل بیت کی حدیث ہے, کس امام نے اس کو روایت کیا. اچھا ضعیف ہے روایت, یہ روایت شیعہ ترک سے نہیں ہے, شیعہ ترک سے نہیں ہے. آپ صحت ثابت کرنا آپ کا کام ہے, صحت ثابت کرنا آپ کا کام ہے, اور اس میں تصریح آپ دکھائیں کہ وہاں پہ رضا کہاں پر ہے. امان صاحب میرا ٹائم شروع کریں, ٹھیک ہے؟ اچھا اب ٹائم شروع. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے. ایک منٹ جی مفتی صاحب, جی انہوں نے ویسے جواب دیا تو ہے, ایک انہوں نے جواب دیا تھا جی کہ یہ ہمارے ترک سے نہیں ہے, اور اس پر وہ قائم ہے. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے یعنی تم آپ کے سنی راوی ہیں اس میں. ایک دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جو اس کی ابتدا میں نا وہ آپ بات انہوں نے اشارہ کیا کہ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ میرے سے بیعت نہیں کر رہے ہیں مجھے. یہ 2 جواب انہوں نے دیے ہیں. دوسرا جواب کیا بتایا آپ نے؟ انہوں نے یہ ایک جواب دیا تھا کہ یہ ہمارے ترک سے نہیں ہے, امالی میں یہ نقل ہے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ چلے اگر یہ آپ نے جو پیش کی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ اگر پھر اس سے تصریح نہیں ہے. اب دیکھیں پہلے وہ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے مجھے تو ریفیوز کر دیا, یعنی مجھے تو آپ نے پرائیورٹی نہیں دی. اس سے یعنی اشارتاً بھی یہ بات نکلتی ہے کہ یعنی آپ نے رضا سے بیت نہیں ہے, اگنور کیا. یہ کہنا چاہ رہے رضا سے بیت نہیں ہے. ہاں یہ نہیں, وہ ان کا یہ کہنا اگنور کر, لوگوں کو بتانا کہ یہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہو. اس کے بعد پھر یہ جملہ کہا کہ بھئی میں نے بھی بیعت کی جیسے آپ نے بیعت کی. یہ تھی, اور پھر وہ بیعت اس طرح انہوں نے کہا کہ وہ شام کو کی یا صبح کو کی, تو اس سے یہ رضا ثابت نہیں ہو رہی. یہ 3 ان کے جواب تھے. میں ذرا وضاحت کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے, بس آپ میرا ٹائم شروع کریں, میں بتاتا ہوں. مزید بات پہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کر سکتے ہیں. شروع کرتا ہوں ٹائم. جی بسم اللہ. جی دیکھیں آوان صاحب, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ ہمارے ترک سے نہیں ہے, تو میں نے ان کو سیدھا کہا ہے کہ بھائی آپ کسی سنی کتاب سے یہ روایت نکال کر دکھائیں. آپ نے بھی تو دعویٰ کیا ہے نا بھائی, یہ سنیوں کی روایت ہے, آپ نکال کر دکھائیں پہلے اس کو. کسی سنی کتاب سے اسی سند کے حوالے سے یہ روایت نکال کر دکھائیں. اور پھر دیکھیں آوان صاحب, شیخ الطائفہ کہہ رہے ہیں یہ ایک بندے کو, تو اس کو بھی چاہیے نا کہ اس پہ روایت پہ تبصرہ کرے, اس کا انکار کرے. یہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں شیخ صاحب ایک اور بھی نقطہ تھا کہ اس میں رضا دکھائے نا, اس میں آپ کی پوائنٹ. میری گفتگو کے درمیان بات نہ کریں صاحب, میری گفتگو کے درمیان بات نہ کریں نا یار, کیونکہ انہوں نے آپ پوائنٹس بتایا تھا نا, یہ پوائنٹ انہوں نے نہیں بتایا. آپ اپنی ٹرن میں بات کیا کریں. ٹھیک ہے, کوئی بات. ٹھیک ہے, تو ان کو بھی کہنا چاہیے تھا نا شیخ الطائفہ کو کہ جی یہ روایت ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے, ہمارے مصادر سے نہیں ہے. اللہ یاری کہہ رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ اللہ یاری کو پتا ہے کہ ہاں بھائی اس کے اندر بیعت کی بات ہے, انہوں نے بیعت کی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایسی بات نہیں کی. اور پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے, تو اس کو ضعیف ثابت کرو نا, کسی راوی پہ ہاتھ تو رکھو, ذرا کسی راوی پہ ہاتھ رکھو کہ جی یہ راوی ایسا ہے, یہ راوی ایسا ہے, لیکن یہ بھی نہیں کرتے یہ. تو بہرحال امالی سے میں نے یہ بات پیش کی تھی. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بخاری کی بات کی. بہرحال بخاری میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے بیعت تو کر لی تھی بعد میں. ٹھیک ہے, بیعت تو پھر بھی ہے, بیعت سے کہیں انکار نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے کہیں انکار نہیں کیا.
اچھا میں نے انہیں کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز کا ڈر تھا؟ موت کا ڈر نہیں تھا، ان کو موت کا پتہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جی اب یہ تقسیم کر رہے ہیں نا اپنی طرف سے، یہ اجل ایسی ہوتی ہے، اجل ویسی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنفرم پتہ نہیں تھا کہ ان کا قاتل کون ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ احتجاج تبریسی کی روایت اگر آپ کہیں گے میں سنا دوں گا انشاءاللہ آپ کو، آپ ہی کے الفاظ سنا دوں گا کہ انہوں نے حضرت خالد سے کیا کہا تھا کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے بلکہ بندہ دوسرا ہے۔ بلکہ سامعین یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا بالکل۔ یہ دیکھ لیجئے یہ روایت میں آپ کے سامنے ہی رکھ دیتا ہوں۔ یہ میں شیئر کر دیتا ہوں اسکرین۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ جلاء العیون ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھ لیجیے آوان صاحب اس میں روایت ہے، حکایت ہے یہ ایک یہودی جو ہے بھائی یہ اس دیکھ کو لیجیے چھوڑ دیں، بند کریں جلاء مسند العیون کو۔ معتبر امام محمد باقر سے جلاء روایت العیون کو کی چھوڑ گئی دیں ہے۔ بھائی، جلاء العیون مصادر میں سے نہیں ہے۔ ذرا میرا ٹائم روکیے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ، ٹھیک ہے، میں آپ کو ٹائم جی آپ روک دیجئے، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں اس کا، چلیں۔ روک دیے روک دیے روک دیا ٹائم، جی جی دے دیں جواب۔ آوان صاحب یہ ذرا سن لیجئے گا ایک۔ بھائی آپ اگر آپ علامہ مجلسی کی جو کتابیں ہیں اگر ان کی آپ مطالعہ کریں وہ بہترین کتابیں ہیں، بہترین کتابیں ہیں علامہ مجلسی مطالعہ کے لیے بہترین کتاب ہے لیکن حجت نہیں ہے، سن یہ لیں مصادر آپ، میں سن سے لیں نہیں ہے۔ پہلے۔ آپ کے علوم سے باہر سے انہوں نے اپنی باتیں لکھی ہیں، ان کی کتاب ہے حدیقۃ الشیاب، حق الیقین، حق الیقین، حق الیقین کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ حیات القلوب کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ اس کتاب ہے حلیۃ المتقین، بہترین کتاب ہے، اس کو پڑھیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جلاء العیون علامہ مجلسی کی کتاب ہے، جلاء العیون علامہ مجلسی کی کتاب ہے، یہ کتابیں میں نے 4 کتابوں کا نام لیا، ان کا پڑھیں۔ حدیقۃ الشیعہ مقدسہ طویلی کی کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ جو ہے اردو زبان میں اس کا ترجمہ 1 سے زیادہ ترجمے ہیں۔ ابھی جو میں نے کتابیں آپ کو بتائی نا، اس کو آپ ان کتابوں کا اگر آپ پڑھیں جو ہے آپ بہت بڑے فاضل بن جائیں گے۔ شیخ سورہ صاحب مائدہ کے آیات، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کتابوں کو جن کا میں نے نام لیا پڑھیں، ہے اگر بہترین آپ ان کو کتاب ہے، پڑھیں میں گے نے نہیں تو آپ کہا وہ بہت بڑے عوام کے لیے فاضل بن بہترین جائیں گے۔ کتاب ہے، اردو آپ سمجھنے والوں کے لیے سن لیں بہترین کتاب، یار، اس کا سن مطلب یہ لیں، نہیں اس میں میری وہ گفتگو مصادر میں بات نہ سے ہے۔ کریں نا اب آپ۔ ہاں اب آپ انکار کریں نہیں گے شیخ اپنی صاحب باتوں کا بھی، دیکھیں، اگر آپ آج کو اپنی اتنی باتوں باتوں بھی کا نہیں انکار معلوم کریں نا گے۔ تو یہ بہت ہی بچے کا نا سن لیں آپ مناظرہ روایت کرنا سن چاہ لیں رہے ہیں۔ آپ روایت سن لیں، آپ روایت سن لیں، ٹھیک ہے، یہ آپ روایت مصادر ہے سے آپ کے کیوں نہیں سامنے نکال رہے؟ سامعین۔ وہی دیکھیں، وہی روایت اگر شیخ نے مجلسی نے کسی مصدر سے نقل کی تو مصدر سے آپ کیوں نہیں نکالا؟ آپ نے کیوں محنت نہیں کی ہے؟ آپ انکار کر دیجئے روایت کا، آپ انکار کر دیجئے روایت کا، ٹھیک ہے، دیکھیں آپ بھائی روایت کا صاحب، انکار کر دیجئے۔ آپ کا کام ہے اس کا صحت ثابت کرنا، مصدر سے نقل کرنا، انکار آپ کر انکار دینا۔ کر دیجئے روایت کا۔ نہیں اس طرح تو نہیں ہوتا، ہم ایسے لوگوں سے مناظرہ کریں کہ بھائی وہ پہلے وہ مصادر سے نقل نہیں کرتا، کہتا بعد میں اپنی باری میں اس کو انکار کرو۔ اس طرح جلال مناظر العیون نہیں ہوتا بھائی۔ آپ کے الفاظ ہیں، آپ کے الفاظ ہیں کہ جی یہ ہماری معتبر کتاب ہے، اس کو پڑھو گے آپ فاضل میں بن نے جاؤ گے، کہا بہترین کتاب ہے آپ فاضل عوام بن کے جاؤ گے۔ لیے، دیکھو عوام کے لیے اچھی کتاب ہے پڑھنا، لیکن یہ مصادر میں سے تو نہیں بس ہے۔ نا پھر اچھی کیوں ہے کتاب، اچھی کیوں ہے کتاب؟ آپ روایت سنیں نا، کتاب آپ بہت اہل سارے بیت اچھے کی ہوتے ہیں، روایت مناسب سنیں، ہوتے ہیں عوام کے لیے، لیکن وہ مصادر میں سے نہیں آپ اہل ہوتے۔ بیت کی روایت سنیں، آپ روایت سن لیں نا، الایاری صاحب آپ روایت سن لیں۔ اچھا عوان صاحب آپ روایت کی طرف توجہ کیجئے گا، یہ دیکھ لیجئے بسند معتبر امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ ایک مرد علماء یہود سے خدمت بابرکت جناب امیر میں حاضر ہوا اور چند مسئلے دریافت کیے، ٹھیک ہے، پھر آگے ہے کہ منجملہ ان مسائل کے پوچھا کہ وسیع تمہارے پیغمبر کا بعد تمہارے پیغمبر کتنے سال زندہ رہے گا، کتنے سال زندہ رہے گا؟
جناب امین نے فرمایا 30 سال. یہودی نے کہا وسیع مرے گا یا قتل ہوگا؟ جناب امین نے فرمایا قتل ہوگا، اور ایک ضربت اس کے سر پر ماریں گے، اس کی داڑھی اس کے خون سے خضاب ہوگی. یہود نے کہا بخدا. اب دیکھیں اس روایت سے کیا معلوم ہوا؟ اس روایت میں صاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نہ صرف زندگی کا پتا تھا کہ میری زندگی کب تک ہے، بلکہ یہ بھی پتا تھا کہ میں مروں گا یا مجھے قتل کیا جائے گا، میری شہادت ہوگی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو اقرا ہے ہی نہیں نا، اقرا بنتا ہی نہیں ہے جو یہ اقرا بنا رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے وہ آپ کسی اور کو دکھا رہے ہیں بھائی، ایک اور چیز دکھا رہے ہیں. کس کو دکھا رہا ہوں میں؟ اچھا اسکرین پہ کوئی اور روایت ہے بھائی، اسکرین پہ کوئی اور چیز ہے. جلاء العیون کے اندر یہ روایت نہیں ہے. ابے پاگل آدمی ہے. آپ چلو پڑھ دیں. دوسری دکھا رہے ہیں کتاب. ٹھیک ہے جو میں پہلے وہی آپ دوبارہ نے لے آتا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ روایت کا انکار کریں نا، یہ روایت کا انکار کر دیں. اب نظر آ رہی ہے اوان صاحب؟ اب نظر آ رہی ہے کتاب؟ کلک کریں نا ڈبل. جی ڈبل کلک کیا نہیں ہے. آ رہی، نہیں آئی. وہ پیج آپ کا ہے کمپیوٹر کا لیکن اوپن نہیں ہوئی فائل. اچھا وہ جیسے پورا پیج سامنے آتا ہے نا، وہ نہیں آیا. وہ کمپیوٹر پورے کا آ رہا ہے. اب آ رہا ہے؟ نہیں، ہاں اب کھلا ہے. اب ٹھیک ہے. اب دیکھ کھلا ہے. لیجیے، یہ روایت وہی ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ نبی علیہ کچھ مسئلے دریافت کیے تھے. یہ اب ٹھیک ہے. حکایت یہودی. ٹھیک ہے بھائی یہ روایت واضح مصادر ہے. میں سے نہیں ہے، کیوں ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ بھائی آپ نے خود اس کو ابھی مانا ہے، ٹائم آپ انکار کر دیجئے گا کہ یہ روایت نہیں ہے. میں نے آپ کہا انکار کہ کر اردو دیجئے گا. کتاب ہے، میں نے کہہ دیا اردو کتاب ہے، مصادر میں سے اردو نہیں ہے. کتاب خود اپنا آپ نے بخاری کا ترجمہ پیش کیا ہے، وہ کون سی کتاب تھی؟ عربی کی کتاب تھی. میں نے شروع پہلے آپ عربی اپنی دکھا تحریر دیا اس کے پھر اندر پیش ترجمہ کیا دکھا تھا. دیا. میں نے پہلے عربی آپ نے دکھا دی اصل پھر کتاب، ترجمہ دکھا دیا. آپ انکار کیجئے گا، اچھا آپ انکار کیجئے گا. بس انکار کیجیے گا کیا مطلب؟ ٹائم ساتھ کیوں ختم ٹائم ہو ہمارا گیا. ضائع کر رہے ہیں نا آپ. ٹائم ختم ہو گیا آپ کا. چلے میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں. اور جب ٹائم یا ختم یہ ہے تو آپ کیا روایت پڑھیں گے؟ ویسے نا 36 سیکنڈ اوپر ہو گئے ہیں. آپ پڑھ لیں پھر ٹھیک ہے ان کو بھی یہ پھر. ان باتوں کا جواب دیں. انشاءاللہ میں پھر مزید روایتیں پڑھتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں کہ اکراہ نہیں تھا بقول حضرت علی کے بھی. یہ انشاءاللہ میں آگے ثابت کروں گا. اوکے ٹھیک ہے. شیخ صاحب جی آپ دیکھیں، پہلی بات ہے شروع کریں. میرے کچھ سوالات ہیں ان سے. دیکھیں موضوع میں نے جو ان سے سوچا تھا کہ موضوع یہ ہوگا کہ توہین اہل بیت علیہ السلام کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اہل بیت علیہ السلام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے توہین. انہوں نے کہا کہ نہیں، اہل بیت علیہ السلام کا ایمان، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں. تو یہ مجھے سمجھا دیں، مجھے یہ سمجھا دیں کہ یہ ان کے کتابوں سے یہ میرا وقت ہے، وقت آپ بے شک شروع کر لیں. یہ ڈسکنیکٹ ہے شاید، اگر ان کو سنائی دے رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کا جو میں نے آپ کی کتابوں سے دکھایا، میرا موقف یہ ہے کیونکہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. آپ اس کا جواب آپ نے نہیں یہ دیا. عنوان ہی نہیں ہے نا، موضوع ہی نہیں ہے. موضوع نہیں ہے. جواب تو دیکھو شیخ صاحب، دیکھو شیخ صاحب، میں کہہ سکتا ہوں. آپ موضوع سے دیکھو فرار کر شیخ رہے ہیں. صاحب، دیکھو شیخ صاحب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں سے ہیں. آپ اہل بیت کو آپ شیعہ کا مذہب کے دیکھو شیخ مطابق صاحب، مجھے بات مسند کرنے احمد دو نا. شیعہ مذہب کی کتاب ہے. مسند احمد شیعہ مذہب کی کتاب ہے. آپ اہل بیت علیہ السلام کو کافر کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. یعنی آپ میں نے الزام نہیں کہا لگا کافر. ہم نہیں لگا میں نے سکتے. نہیں کہا کافر. شیعہ مذہب کافر بناتا ہے. آپ نے غلط کہا بیان کر آپ رہے کے ہیں. کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں نے کافر بولا ہے، مختلف طرق سے کافر بولا ہے. نہیں بولا کافر، یہ آپ کی غلط بیانی ہے. کافر یہ بولا ہے کہ وہ اپنے نبوت میں شک کرتے تھے، وہ کہتے تھے میں پاگل ہوں، شک کے یہ فرشتہ الفاظ وغیرہ نہیں ہے کچھ بھی وہاں نہیں ہے، پر. پاگل. شک کے الفاظ نہیں ہے کہ مجھے نبوت میں شک ہے، یہ الفاظ نہیں ہے. وہ کہہ رہے میں پاگل ہوں کہ نہیں، یہ پاگل کے الفاظ ہیں کہ نہیں میں ہے؟ پاگل ہوں، یہ کس طرح کے الفاظ آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل میں نے دکھا دیا، نص دکھا دی، دوبارہ دکھا دیتے ہیں بھائی. یہ ان کو سمجھ نہیں آپ آئی، دکھا دینا. دوبارہ دکھا دیتے ہیں بھائی. یہ جواب دیں گے. ابھی تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں پہلے تو کہا تو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے میں جواب دوں، پھر اس کا جواب دینا بھائی.
سر یہ ہے بھائی مستند احمد، یہ بشرط مسلم حدیث صحیح ہے. ایک منٹ روک جائیے، جی سر ایک منٹ روک روک دیتے جائیے. ہیں. جی سر. یہاں سر میں ایز اے ماڈریٹر ایک نا ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں. جو موضوع آپ نے شروع کیا ہے چاہے چھیڑا ہے الفاظ کا اور اس کے معانی و مطالب کے بارے میں ان سے نا لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. بالکل 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 ہم بھی لا تعلق ہیں ان کے کتابوں میں، یہ لوگوں کی کتابوں میں جو بھی یہ پابند ہیں کہ اس کا جواب دے دیں. تفسیر آپ کر رہے ہیں نا، میں پابند نہیں میں ہوں، یہ موضوع سے disclaimer ہٹ دینا کے چاہتا شیخ جو بات خاموش، کیا اس کا جواب دے دیں. مولوی خاموش. نہیں سیدھی سی بات ہے نا، آپ موضوع سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں نا. موضوع آپ سے بالکل ہٹ بات کے کر رہے نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ کے کتاب میں سردار انبیاء اہل بیت علیہ السلام کے سر تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں نے کافر بولا، بات ختم ہوئی اور ہے، اس میں کوئی اقرار بات بھی ختم نہیں ہو ہے. گئی ہے، نہیں ختم نہیں ہوا، میں پڑھنے لگا ہوں. ختم کیوں بات ہو گئی؟ ختم ہو گئی ہے، بات کیا ختم ختم ہو ہو گئی ہے. نہیں وہ ٹائم چل رہا ہے، ابھی تو مفتی چل صاحب رہا ہے ان کا نا، ٹائم چل رہا ہے. 4 گھنٹے کی گفتگو ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو شروع ہوئی ہے بات. چلے میں جواب دوں گا آپ کو آگے چل کر، آپ چلے نا. ابھی تو ٹھیک مجھے ہے بھائی، یہ آواز جواب پڑھنے دیں گے، جواب دیں گے. ابھی تک تو انہوں نے انشاءاللہ. جواب نہیں دیا نا، ابھی تک یہ تو بہانے کر رہتا ہے کہ یہ موضوع سے باہر ہے. کیسے موضوع سے باہر ہے بھائی صاحب؟ بالکل آپ موضوع سے اہل باہر بیت ہے، علیہ موضوع سے باہر مجھے ہے. بات کرنے ٹائم روک دیں بھائی. جب میرے بات- ٹائم ہو جائے تو میری باری آ جائے تو کہہ دینا کہ بات کریں. ٹھیک ہے، آپ اپنا ٹائم شروع کریں، آپ اپنا ٹائم شروع کریں، آپ اپنا شروع ٹائم چلیں کریں، بات کریں، شروع کریں. چل رہے بھائی صاحب، چلیں جب آپ اہل کو بیت ٹائم- علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار پنجتن پاک میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو کافر کہے وہ خود دنیا کا بدترین کافر ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے امیر المومنین صاحب کو کافر بولا. کیسے کافر بولا ہے؟ کہ ان پہ زبردستی کی گئی ہے، انہوں نے اقرا کے ساتھ بیعت کیا. اقرا کے ساتھ تمہارے اپنے کتاب میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کافر کو بھیجا، بادشاہ کو بھیجا. اگر میرے سوال کا اپنی چیتر سے نوٹ کرو شیخ صاحب. اگر ابراہیم کے آپ لیے روایت جائز ہے، پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام والی روایت پڑھیں پوری. میں نے پڑھا ہے، ایک دفعہ پڑھا ہے، میرا اس میں ٹائم اس طرح محدود نہیں ہے، ہے. میرے پاس 7 اس میں منٹ ہے، اس میں طرح دوبارہ نہیں ہے. پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں اس ابھی طرح آپ نہیں ہے نا، اس میں اس طرح شیخ نہیں ہے. صاحب مجھے بات کرنے دو پلیز، مجھے نہ کاٹو. ٹھیک ہے، میں نے ایک دفعہ پڑھا ہے، میرا ٹائم محدود ہے، 7 منٹ ہے، اس میں کتنے روایت پڑھوں؟ ایک دفعہ پڑھ چکا ہوں. آپ اگر میں نے غلط پڑھا ہے، اگر میں نے غلط پڑھا ہے تو آپ اس کو صحیح پڑھیں. میں نے غلط ترجمہ کیا، غلط الفاظ، آپ صحیح پڑھیں پلیز. پلیز مجھے بات کرنے دو پلیز. تھینک یو آپ نے کی ہے. چلیے پلیز پیش کیا. اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بادشاہ کو پتہ چل گیا خوبصورت ہے، اس کو بھیج دیا. بھائی کس لیے بھیجا تھا؟ بادشاہ نے اس پہ، ابراہیم نے بھیجا. پڑھیں آپ. میں نے پوری پڑھی ہے. آپ پوری پڑھے اپنے ٹائم میں، میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہے شخص؟ میرا ٹائم آپ نے روکا ہوا نا شیخ صاحب. میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، دیکھو. ایک منٹ دیں گے آپ. ہاں تھینک یو سر. اگر آپ کے کتاب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکراہ میں اپنی بیوی کو بادشاہ کے پاس، وہ بھی بدنیتی کے لیے، شہوت کے لیے، زنا کے لیے بیچ سکتا ہے، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی مکرہ ہے. اس میں حدیث میں لفظ الفاظ صحیح ہیں، اکراہ کے ساتھ. اگر ان کو مجبور کیا گیا بیعت پر اپنی جان بچانے، اہل بیت علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے اور اسلام پہ مصائب لانے کے لیے، تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس سوال کا جواب آپ واضح الفاظ میں دے دیں، وَإِلَّا یہ مناظرہ ختم ہے. ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات، آپ نے کہا کہ آپ کی کتاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل نہیں کہا گیا ہے. یہ میں نے حدیث پڑھی ہے، مستند احمد جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 44 ہے. یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی اخشی ان یکون بی جنن، مجھے ڈر رہا ہے کہ میں پاگل ہو چکا ہوں. اپنی نبوت پہ شک کر رہے ہیں کہ پلیز خاموش ہو جاؤ. پلیز تم صحیح ترجمہ کر لینا، میں پاگل ہوں بھائی. پھر اس کو لے کے گئے پادری کے پاس، پادری نے سمجھا دیا کہ بھائی تو پاگل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اپنی نبوت پہ شک کرنا، اپنے آپ کو پاگل سمجھنا، یہ کفر ہے. کیونکہ یہ کسی بھی نبی کو آپ شک کریں، اس کو پاگل سمجھیں، کفر ہے. پھر یہ دوسرے کتابوں میں بھی موجود ہے، میں اس کو نہیں دکھاتا. اچھا، پھر میں نے ان کی اپنی کتاب سے دکھا دیا کہ نبی صلی اللہ، بخاری سے دکھا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت پہ وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس کا بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کی کیوں کوشش کرتے تھے؟ یہ جو خودکشی کرتا ہے وہ جہنمی نہیں ہوتا. یہ واقعاً اگر اس کو یقین ہے کہ میں نبیوں کیوں خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر میں نے ان کی اپنی کتاب سے دکھا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پوجا کیا. نبوت کے بعد نماز کی حالت میں سورہ والنجم پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ بتوں کی پوجا انہوں نے شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ ان کی اپنی کتاب سے متعدد احادیث سے میں نے دکھا. اس کا بالکل جواب نہیں. کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ پر آپ کی ذمہ داری نہیں اپنی کتابوں سے جواب دینا. پھر کسی کو لے کے نا، اور شیخ کو لے کے وہ جواب دے دے. پھر ٹھیک ہے نا؟ اب آتے ہیں امالی کی روایت کی طرف. امالی کی روایت میں میرے بھائی، اس میں یہ الفاظ ہیں، دیکھیں ملاحظہ کریں، کتاب امالی صدوق. پہلی بات ہے صحت ثابت کرنا آپ کا کام ہے. یہ نہ کہیں کہ آپ اس کو ضعیف ثابت کریں، نہیں.
میں آپ کے کتاب سے صحیح حدیث ثابت کرتا ہوں نا، پھر آپ کی باری ہوتی ہے کہ آپ نے کہہ دیں کہ بھئی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. آپ نے صحت جب ثابت ہی نہیں کی، میری ذمہ داری نہیں اس کو ضعیف ثابت کروں، کیونکہ پہلے صحت ثابت ہو پھر اس پہ شک کیا جاتا ہے. آپ نے صحت ثابت ہی نہیں کیا، اور یہ کسی امام کی حدیث نہیں ہے، یہ مخالفین کے طرق سے. اور یہ شیخ طائفہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تصریح کر دے کہ بھئی جب وہ سند بتا رہا ہے اور یہ کسی امام سے مروی نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کہہ دے پر یہ بھئی یہ مخالفین کے طرق سے ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کہہ دے کہ بھئی یہ، اور یہ بالکل احمقانہ بات ہے میرا ٹائم ضائع کرنے کے لیے کہ آپ کہہ دیں کہ شیخ طائفہ نے کہاں بولا یہ حدیث ضعیف ہے. وہ کوئی ضروری نہیں ہے، جب وہ سند بتا رہا ہے وہ کافی ہے اس کے لیے. پھر اس میں یہ ہے انشدکم باللہ، حدیث یہ ہے، یہ امالی کی حدیث ہے، اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض وانا اولی الناس به وبالناس. کیا تم نہیں جانتے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے میں سب مسلمانوں کا مولا تھا، میں سب مسلمانوں کا مولا تھا. ایسا شخص کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی، آپ کہتے ہیں اس نے رضا سے اس نے جا کے ابوبکر کی بیعت کی. کہاں ہے یہاں پہ وہ رضا کے الفاظ کیوں نہیں دکھا رہے؟ رضا کہاں پہ لکھا ہے؟ یہاں پر کہیں نہیں لکھا. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. یہ تو اس میں واضح ہے کہ میں لوگوں کا امام تھا. پھر تم لوگوں نے کیا کیا؟ فبایعتم ابا بکر وعدلتم عنی، تم نے جا کے ابوبکر کی بیعت کیا اور مجھے چھوڑ دی تم لوگوں نے. فبایعت ابا بکر کما بایعتمی وکرہت ان اشق علی المسلمین، میں نے ابوبکر کی بیعت کی جس طرح آپ لوگوں نے بیعت کی، اور میں مسلمانوں میں اختلاف نہیں ڈالنا چاہتا تھا. یہاں پہ رضا کے الفاظ ہیں ہی نہیں ہیں، یہاں پہ مجبوری کے الفاظ ہیں. یہاں پہ مجبوری کس طرح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے آپ کو امام سمجھتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ محمد میں اختلاف ہو. مجبوری کے الفاظ، اقراء کے الفاظ کافی کی روایت میں صراحتاً موجود ہے. اب میرے سوالوں کو یہ نظر انداز نہیں کریں گے، جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹائم زیادہ دیا ہے، 1 منٹ آپ کو. جی علامہ مفتی عبداللطیف صفدر فرام کراچی، اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیں جی. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم سامعین، انہوں نے جو سوال کیے ہیں یہ موضوع سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود میں جواب پہلے بھی دے چکا ہوں اور پھر دوبارہ دے دیتا ہوں. چلیں، انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا زنا کے لیے، بدکاری کے لیے، جو ہے نا اپنی بیوی کو ظالم بادشاہ کے پاس. جو الفاظ انہوں نے کہے مسند احمد میں اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں، میرے ذمہ نہیں ہے اس کا جواب. بخاری ہے، بخاری آپ پڑھ کے سنا، یار بخاری ہے، مسند میں نہیں. آپ کس لیے بھیجا تھا؟ کہ جی نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی، ان کی بخاری میں لکھا ہوا ہے. بھائی کوشش کی نا، خودکشی کی تو نہیں نا. اور قرآن میں لعلک باخع نفسک، لعلک باخع نفسک کے الفاظ ہیں، شاید کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں، اپنے نفس کو ہلاک کر دیں. قرآن میں یہ بھی ہے. پھر تو بہرحال یہ موضوع سے ہٹ چکے ہیں. میں نے ان کو شروع میں ہی کہا تھا کہ کوئی نبی ہمیں دکھائیں. آپ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء کے انبیاء سے بڑھ کر کہتے ہیں نا، ان کا درجہ ہے. تو آپ ہمیں کوئی نبی سے ایسی روایت دکھائیں کہ انہوں نے نبوت کا انکار کیا ہو، نبوت کہا ہو کہ جی میں نبی نہیں ہوں، کوئی اور نبی ہے، انہوں نے نبوت کا انکار کیا ہو. آپ ایسی چیز دکھائیں نا جس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم دکھا رہے ہیں. باقی انہوں نے امالی کی بات کی. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ وہ ہمیں سنی مصادر سے دکھائیں. آپ نے دعویٰ کیا ہے، اب آپ پیچھے ہٹے ہیں. اب آپ پیچھے ہٹے ہیں کہ جی یہ سنی کتابوں کی روایت ہے، اور ابھی آپ پیچھے ہٹ گئے کہ جی میری ذمہ داری چھوڑیے. ایک دم دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر اس سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، ایک دم دعویٰ اور پھر اس سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے میں نے ان کو روایت دکھائی تھی جلاء العیون کی. یہ انکار کرے نا اس روایت کا جلاء العیون کا. انہوں نے خود کہا تھا کہ جی باقر مجلسی کی، علامہ باقر مجلسی جو ان کا علامہ ہے، اس کی انہوں نے کہا تھا کہ جی کتابیں جو ہے وہ آپ پڑھیں گے تو آپ فاضل بن جائیں گے، آپ فاضل بن جائیں گے. تو جس کی کتابوں کا یہ حال ہے کہ ہم وہ پیش کر رہے ہیں، آج اس کا انکار کر رہے ہیں. یہ جلاء العیون سے میں نے روایت پیش کی تھی، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ حضرت علی نے یہودی سے کہا تھا کہ نبی کی وفات کے بعد میں 30 سال زندہ رہوں گا اور مجھے قتل کیا جائے گا، اپنے آپ نہیں مروں گا، قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنی موت کا علم تھا، اور یہ بھی پتا تھا کہ میں کس طرح جو ہے میں وفات پاؤں گا. یہ بھی ان کی مذہب کی معتبر روایت کے مطابق ان کو پتا تھا. حضرت خالد والی میں نے بات کی، اس کا انہوں نے کوئی صحیح جواب نہیں دیا کہ حضرت خالد کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 انگلیوں سے اٹھایا، یہ خود کہتے ہیں. اور آج اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مجبور تھے. تو بھائی ایک طرف آپ کی شیعہ کتابیں یہ کہتی ہیں ان کو اپنی موت کا علم تھا، ان سے لوگ ڈرتے تھے، تو وہ مکرہن کیسے ہوئی بیت؟ وہ کیسے ہوئی مکرہن بیت؟
اعوان صاحب ذرا غور تو کیجئے نا، ذرا غور تو کیجئے. ایک طرف یہ روایتیں ان کی اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مجبور تھے. وہ مجبور تھے، انہیں قتل کا خوف تھا. بھائی انہیں تو پتا تھا نا، انہیں تو پتا تھا کہ میں 30 سال زندہ رہوں گا، میں 30 سال زندہ رہوں گا. ٹھیک ہے، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پہ خلیفہ بنے. کہتے ہیں کہ جی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو وہ بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شیعہ مذہب کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے نص تھی. نص تھی، کیا نص تھی؟ کہ نبی کی وفات کے بعد وہ خلیفہ ہیں. نبی کی وفات کے بعد وہ خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعہ مذہب کے مطابق اس کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ آگے چل کر چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے. اللہ نے، نبی نے مذہب شیعہ، بقول شیعہ مذہب کی معتبر روایات کے انہیں پہلے نمبر پہ خلیفہ بنایا، لیکن حضرت علی چوتھے نمبر پہ خلیفہ بن گئے. چوتھے نمبر پہ خلیفہ بن گئے. تو یہ مخالفت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ مخالفت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ نص کی مخالفت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نص کی مخالفت پر انہوں نے خود فتوے دیے معاذ اللہ کفر کے، ارتداد کے، بے دین ہونے کے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں آگے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ان کی معتبر روایات کے اندر بھی موجود ہے اور اس کا اقرار انہوں نے خود بھی کیا ہے. میں وہ ان کی خود کی وائس ان کو میں سنوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، امام حسین علیہ یہ سنیں. حدیث میں موجود ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام دونوں نے تقیہ میں معاویہ ملعون کی بیعت کی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث میں موجود ہے. اور یہ کہ آپس میں کوئی اختلاف ہو، یہ بھی ایک جھوٹ بات ہے. جو رسول صلی اللہ تو یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے. اب شیعہ مذہب کے مطابق تو اللہ نے انہیں منصوص خلیفہ امام بنایا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایک غیر منصوص خلیفہ کی بیعت کی. ایک غیر منصوص خلیفہ کی بیعت کی. یہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اس پر میرے پاس حوالے ہی موجود ہے، لیکن ان کی میں نے وائس آپ کو سنا دی. اور جو غیر منصوص خلیفہ کی بیعت کرے اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی سنوایا تھا، دوبارہ سنوا دیتا ہوں، جس کا جواب دینے سے یہ عاجز ہیں اور عاجز رہیں گے. یہ سن لیجیے اعوان صاحب. سیدھے بیٹھے اور میری طرف انہوں نے غضب کی نظر سے دیکھا اور فرمایا لا دین لمن دان اللہ بولایت امام جائر لیس من اللہ. فرمایا کہ وہ شخص جو ایک ایسا شخص کو اپنا امام مانتا ہے جس کا امام اللہ کی، اس کی امامت اللہ کی جانب سے نہیں، اس کا دین ہی نہیں ہے، اس کا دین ہی نہیں ہے، چاہے اس کا کتنا ہی تقویٰ ہو. ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ بات سن لی. اب اسی طریقے سے ان کی بہار الانوار کے اندر ایک روایت موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. بہار الانوار کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ اقرا کی بڑی بات کر رہے ہیں نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہار کے اندر یہ روایت موجود ہے. ومن کلام لہ علیہ السلام، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر سے کہا، یعنی بہ الزبیر فی حال اقتضت ذلك يزعم انه قد بايع بيدي ولم يبايع بقلبه، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کی وہ حالات کے اعتبار سے کہی. وہ ایسا ظاہر کرتے تھے، یعنی حضرت زبیر، کہ وہ کہتے تھے کہ جی میں نے ہاتھ سے بیعت کی ہے، دل سے بیعت نہیں کی. انه قد بايع بيدي ولم يبايع بقلبي، انہوں نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی ہے، دل سے بیعت نہیں کی. فقد اقر بالبيعة وادعى الوليجة فليأتي عليها بامر يعرف والا فليدخل فيها فيما خرج منه. تو حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی آپ اس بات پر کوئی دلیل دیں، اس بات پر کوئی دلیل دیں، وگرنہ آپ دھوکے سے کام لے رہے ہیں. آپ نے جو بیعت کی ہے اس کے اندر آپ داخل ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ جی میں نے ہاتھ سے بیعت کی ہے، دل سے بیعت نہیں کی. یہی حضرت علی کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں نا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، یہ بیعت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بیعت ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اعوان صاحب ذرا ادھر توجہ دیجیے گا. اعوان صاحب ذرا ادھر توجہ دیجیے گا. جنگ صفین ہوئی ہے، ساتھ بننی ہوا جنگ اس کے صفین ہوئی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے. حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ، میں ایک آخری پوائنٹ کہہ دوں پھر میں تھوڑا سا ٹائم لے لیتا ہوں. آخری پوائنٹ صرف ایک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ صفین کی نا. حضرت علی کا کیا مطالبہ تھا؟ بیعت کا، کہ معاویہ میری بیعت کرے. اگر یہ انکار کریں گے میں ان کی معتبر کتابیں دکھاؤں گا. بیعت کریں. وہ لڑ رہے ہیں، یعنی ان کو مجبور کر رہے ہیں نا بیعت پر. ان کو، حضرت معاویہ کو مجبور کر رہے ہیں بیعت پر. بھائی اگر مکرہن بیعت نہیں ہوتی تو حضرت علی لڑے کیوں؟ حضرت علی لڑتے ہی نہ نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ سے کہتے ہیں کہ تم قصاص عثمان کی بات کرتے ہو، قصاص عثمان کی پہلے بیعت تو کرو میرے ساتھ، میری بیعت میں داخل تو ہو.
تو حضرت علی لڑ کر بتا رہے ہیں کہ بھائی بیعت ہو جاتی ہے. ہم نے حضرت علی کا قول بھی پیش کیا, حضرت علی کا عمل بھی پیش کیا, لیکن الایاری نے اب تک کوئی ایسی بات حضرت علی سے نہیں دکھائی. یہ صرف اپنے قیاسات پیش کر رہے ہیں, صرف اپنے قیاسات پیش کر رہے ہیں اور موضوع سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. الایاری صاحب میری ان باتوں ٹھیک کا ہے, آپ پر قرض ہے. 1 منٹ زیادہ دیا. جی ٹھیک ہے, ان کو 1 منٹ زیادہ دے دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, اس شخص نے شروع میں یہ کہا, ابھی آیا تھا, کہتا ہے اللہ یاری نے سوالات کیا ہے, میں اس کے سوالات کا جواب دیتا ہوں, اگرچہ یہ سوالات کا تعلق اس پروگرام سے نہیں ہے. پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ ایک حدیث دکھائیں, ہمیں ایک حدیث دکھائیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے یا امام حسن یا امام حسین علیہ السلام یا کسی بھی ایک امام نے, اس نے مرضی سے, رضا سے, اس میں تصریح و رضا, خوشی سے جا کے کسی کی بیعت کی. انہوں نے ایک حدیث دکھانا. جب نہیں ہے تو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں. ایک حدیث بھی نہیں ہے آپ کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. وہ امالی کی بھی جو حدیث دکھا رہے ہیں وہ آپ کے مقصود کے خلاف ہے. میں نے ابھی یہ پچھلے 7 منٹ میں وہ حدیث میں نے پڑھی تھی, اس کا آپ نے جواب بالکل نہیں دیا. پہلے سوال آپ سے ہے کہ ایک حدیث دکھائیں شیخ صاحب, زیادہ نہیں, ایک حدیث دکھائیں کہ کسی امام نے رضا سے, رغبت سے جا کے کسی کی بیعت کی ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں واضح طور پہ یہ الفاظ ہیں, وہ تو کسی میں نہیں ہے. جو حدیث آپ دکھا رہے ہیں اس میں واضح ہے کہ اکراہ کے ساتھ تھا. پھر آپ سے سوال یہ تھا کہ دیکھو میرے بھائی, جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے جائز ہے اپنی بیوی کو بیچ دیا بادشاہ کے لیے, جب نہیں ہے تو حدیث پڑھو, اس میں دکھاؤ کہ نہیں. میں نے حدیث دکھا دیا, اس میں واضح الفاظ تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیچ دیا. آپ کہتے ہیں یہ مسند احمد میں نہیں, میں نے بخاری سے پڑھی ہے, بخاری سے پڑھی. اگر آپ کہتے ہیں اس نے اپنی بیوی کو نہیں بیچا ہے تو حدیث پڑھ کے دکھاؤ لوگوں کو کہ نہیں ہے. میں نے تو دکھا دیا, ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس کیوں اس نے اپنی بیوی کو بھیجا ہے؟ آپ اس میں کہتے ہیں اس میں زنا کے الفاظ نہیں ہے. بھیجا تھا نا بادشاہ نے ہاتھ آگے بھی کیا تھا اس کے بیوی پر, ٹھیک ہے نا. خود ابراہیم بھی اسی لیے بھیجا تھا اپنی بیوی کو کہ بادشاہ نے کہا تھا اس کی بیوی خوبصورت ہے, تو کیوں بھی اپنی بیوی کو بھیجا تھا؟ اس کا جواب آپ نے کیوں نہیں دیا؟ جواب کیونکہ آپ کے پاس نہیں ہے. دوسرا آپ سے میں نے سوال کیا تھا آئے اقراء کے متعلق, آئے اقراء کے متعلق, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. میں نے بخاری سے بھی دکھا دیا کہ یہ کتاب اقراء میں ہے, اور جو شخص کسی بات پہ مجبور کیا جاتا ہے, اللہ کو گالی بھی دے, نبی کو گالی بھی دے, تو وہ کافر نہیں ہوتا اس سے. بیعت اگر آپ بیعت مجبور ہو کر لیں, آپ کو کوئی اکراہ کر دے بیعت پر, تو وہ بیعت ہوتی ہی نہیں ہے بھائی, اس بیعت کو کوئی ویلیو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اقراء کے ساتھ. تو آپ نے اس آیت کا کیوں جواب نہیں دیا؟ میں نے روایت بھی پیش کی ہے, روایت بھی میں نے پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت سے 4 باتیں حذف کی گئے, حساب نہیں لیا جائے گا. ایک وہی اکراہ کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اور عمار یاسر کی روایت بہت مشہور ہے فریقین میں, اور یہ بات اجماعی ہے فریق میں کہ اگر آپ کو اگر کوئی شخص کسی کو مجبور کرے تو وہ اس کو تو اس پہ نہیں ہوتی. تو پیش کرے نا وہ. اچھا, پھر آپ نے شیخ صاحب اس کا بالکل آپ نے جواب نہیں دیا. آئے اقراء کا آپ جواب دے دیں. کون سی کہہ رہے ہیں, یہ کون سی روایت کہہ رہے ہیں؟ میں نے مفتی صاحب وہ کراہت والی, یہ تو بڑی معروف بات ہے, کوئی جو نہیں میرے علم میں نہیں ہے, وہ بتا دیں. یہ عمار اپنے شیخ کو لے کے, پھر کیوں یہ مشہور بات ہے, ان کو پتا, آپ کو نہیں پتا؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ آپ ایک روایت بھی نہیں پڑھتے, اوپر سے بات کر جاتے ہیں, بولتے اپنے شیخ کو لے آؤ. چلو آپ مجھے تو منہ دے دیں. دیکھیں صاحب میرے پاس 7 منٹ ہے. وہ مشرکین مکہ ظلم کرتے تھے, تو آپ نے ان کو کہا تھا, اس کا مفہوم یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے, کہ مجھے مجبور کرتے. انہوں نے کہا اگر وہ مجبور کرتے تو نہ آپ ان کی تعریف کر دیا کر بتوں کی. تو انہوں نے کہا یا رسول, انہوں نے کہا لیکن دل جو ہے نا, وہ دل کدھر ہے؟ انہوں نے کہا دل تو یا رسول اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, دل یہ اس طرح کی حدیث ہے, ایسے ہی ہے نا جی. بالکل یہ ہوا یہ تھا کہ عمار کو مارا تھا انہوں نے, اور عمار نے بتوں کی تعریف کی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے برات کا اظہار کیا تھا, کہا تھا کہ میں کافر ہو چکا. تو کفار نے ان کو چھوڑ دیا تھا, پھر کیا تھا, قتل کیا تھا, قتل کیا تھا, قتل کر دیا تھا, قتل کیا تھا جی, قتل کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو عمار کے والدین کو قتل کیا تھا, عمار کو بھی قتل کر دیتے. عمار نے کفر کا اظہار کیا کہ میں بت پرست ہوں, پھر ان کو چھوڑ دیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل تم نے اچھی بات, آئندہ بھی یہی کرو, اپنی جان بچا دو, ٹھیک ہے نا. تو یہ دو بات. تو پھر آپ نے آئے اقراء کا جواب بالکل نہیں دیا. یہ بل ایک طے شدہ بات ہے کہ اگر آپ کو کسی بات پہ مجبور, جواب دیا سب میری باری ہے. دوبارہ اس جواب کا تکرار کرو, تم نے اس آیت کو بالکل پڑھا ہی نہیں ہے جی.
کہ یہ آیا ایک عام ہے, ایک آیا صرف یہ نہیں کہ کفر کے مسئلے پر ہو, یہ آیا ہر مسئلے پہ آ جاتا ہے. کوئی آپ کو گولی مار دے کہ تم نماز نہ پڑھو, نماز چھوڑ دو بھائی, دل میں نماز پڑھو, اشارے میں نماز پڑھو. کوئی شخص آپ کو گولی مارتا ہے کہ تم وضو نہ لے لو, وضو نہ لو. یہ اس طرح نہیں کہ اکراہ صرف کلمے پر ہے, کہ کلمے کے لیے دوسری چیزوں کے لیے, اکراہ ہر چیز کے لیے. میں نے بخاری کے دکھا دی کہ التقیۃ الی یوم القیامہ, وہ میں نے بخاری دکھا دی کتاب الاکرام ہے, اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. اچھا پھر میں نے آپ کو دکھا دیا, آپ کی اپنی کتاب سے ایک مرتبہ پھر دکھا دیا کہ آپ کے کتاب میں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پہ شک کیا ہے اور اپنے آپ کو مجنون بولا ہے. پادری نے سمجھا دیا کہ آپ مجنون نہیں ہیں. آپ کے کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ, اور یہ اکراہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مجبوری نہیں, کسی کا قتل کچھ بھی, ایسے خود کہہ رہا ہے کہ مجھے شک ہو گیا. نبی کی نبوت پہ جو شک کرے کافر ہے. اس کا آپ نے بالکل اس کا ایک بار بار کہہ رہا, اس کا جواب نہیں دیا. آپ کے کتاب میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بتوں کے لیے انہوں نے بتوں کی تعریف کی ہے, بتوں کے انہوں نے تسبیح پڑھی ہے. اس کا کیوں آپ جواب نہیں دے رہے؟ میں نے بخاری سے دکھا دیا, کتاب جامع البیان سے دکھا دیا, بخاری سے بالکل دکھا دیا, 2 حدیث دکھا دی بخاری سے. آپ پڑھ کے سناؤ لوگوں کو, میں نے پڑھا بھی ہے, ترجمہ بھی کیا ہے بخاری سے. آپ کہتے ہیں نہیں ہے, پڑھ کے دکھاؤ نا, وہ میں نے نمبر سب کچھ پڑھا ہے. آپ کہتے ہیں اور مجھے 15 منٹ 20 منٹ زیادہ دے دو, میں دوبارہ سب پڑھ لیتا ہوں, دوبارہ میں سب ایک ایک کر کے پڑھ لیتا ہوں. 7 منٹ میں کیا پڑھوں؟ اچھا پھر آپ نے کہا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا دین لمن دان اللہ بامامت امام جائر, اس شخص کا دین نہیں ہے جو اللہ کی طاعت کرے کسی جائر امام کی امامت میں. بیعت کی بات نہیں ہو رہی ہے اکراہ کے ساتھ. آپ کسی امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان اماموں کی طاعت کبھی نہیں کی ہے کہ اللہ کی تقرب ان کی طاعت سے حاصل کرے. جو شخص اللہ کی تقرب جائر امام کی امامت سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کا دین نہیں ہے. اس طرح نہیں کہ آپ مجبوری میں بیعت کریں. اچھا زبیر کی بیعت کی بات کی آپ نے, زبیر کی بیعت جو ہے, دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو بیعت ہوئی تھی وہ اس حالت میں ہوئی تھی کہ ان کے گھر پہ آگ لے کے آئے تھے, آگ لے کے آئے تھے. یہ خود آپ کے مصنف ابن شیبہ میں موجود ہے, تاریخ طبری میں, سب میں موجود ہے, آپ کی کتابوں میں. پیش کروں گا, میں پیش کروں گا, ابھی میرے پاس ٹائم کم ہے. لیکن زبیر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام, زبیر نے جو بیعت کی تھی, وہ لوگ تو رغبت کر رہے تھے نا, لوگ امیر المؤمنین صاحب سے کہتے بیعت قبول کر لو, بیعت قبول کر لو. بعد میں لوگوں نے بیعت توڑی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو ناقص بولا ہے. ناقصین کے انہوں نے یہ بیعت توڑنے والے, یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اگر بولا کہ یہ جو زبیر نے بعد میں کہا تھا کہ میں نے مجبوری میں بیعت کی. زبیر کو کس نے مجبور کیا تھا کہ تم علی علیہ السلام سے بیعت کرو؟ اس نے خود, زبیر خود نے, اس نے عثمان کے قتل کیا, بعد میں لوگوں کے ساتھ آ کے اس نے علی علیہ السلام سے بیعت کیا. اچھا پھر آپ نے دیکھیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے موت کا پتہ تھا. دیکھو میرے محترم ناظرین, امیر المؤمنین علیہ السلام کو میں نے کہہ دیا کہ اپنے موت محتوم کا پتہ تھا. انہوں نے خود کہا موت 2 قسم کی ہے, ایک اجل محتوم ہے, ایک اجل معلق. یہ ٹائم زیادہ مانگتا ہے, یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت اہم ہے, اس میں آدھا گھنٹے کا وقت مجھے ضرورت ہے اس کو توضیح دینے کی, کیونکہ دونوں موت. اب میں نے سے کہا تھا کہ تم دلیل پیش کرو کہ دونوں قسم کا پتہ تھا. یہ کتاب قرب الاسناد, اس میں حدیث موجود ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ قرب الاسناد میں کہ لولا آیت فی کتاب اللہ, اگر ایک آیت کتاب اللہ اخبرتکم الی یوم القیامہ, قیامت تک کی باتیں میں آپ کو بتا دیتا. وہ آیت کیا ہے؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عنده ام الکتاب, کہ اللہ محو کرتا ہے, اللہ ثابت کر دیتا ہے. اللہ بعض مقدرات کو چینج کرتا ہے. بخاری میں, مسلم میں, ترمذی میں بہت ساری روایات ہیں کہ ایک شخص اگر صدقہ دیتا ہے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے, ایک شخص عاق والدین ہو جاتا ہے اس کا عمر کم ہو جاتا ہے. یہ کہ موت آگے بڑھتا ہے, موت پیچھے آ جاتا ہے, عمر زیادہ بڑھتا ہے, عمر کم ہو جاتا ہے, یہ مسلمات میں شریعت میں سے. امیر المؤمنین علیہ السلام کو اجل محتوم کا پتہ تھا. اجل معلق یہ ہے کہ آپ ابھی زہر کھا لیں, آپ ابھی مر جائیں گے, ابھی مر جائیں. ابھی کوئی شخص آپ کو بم سے اڑا دے, مر جائیں گے. امیر المؤمنین علیہ السلام, آپ کو ایسی حدیث ہمیں دکھائیں ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے اجل معلق کا بھی پتہ تھا, وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں. خود امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اگر نہ ہوتا تو مجھے قیامت تک کا پتہ ہے, لیکن یہ اللہ چینج کرتا ہے ہر سال شب قدر اللہ چینج کرتا ہے, مقدرات, کسی کا عمر بڑھا لیتا ہے, کسی کا عمر کم کر لیتا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کو اجل محتوم کا پتہ تھا, آپ حدیث دکھائیں کہ ان کو اجل معلق کا بھی پتہ تھا. بہرحال یہ سوالات آپ کے ذمہ پر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے جواب دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کی, اس کا جواب دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو وہ مجنون سمجھتے تھے, اس کا جواب دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خودکشی کی کوشش کرتے تھے, یہ کسی کا جواب. نبی کو تو آپ نے کافر بنا دیا ہے, کیوں جواب نہیں دے رہے؟ اور اکراہ کی کہ ایک شخص مجبوری میں اگر کوئی وہ کافر خلیفے کے ساتھ بیعت کرتا ہے, تو اگر وہ کافر خلیفے کے لیے اپنی بیوی بیچ سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام, تو یہ بیعت کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ اس کا کیوں ہم نے جواب نہیں دیا؟
क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है इन मसाइल का। जी सर, 8 मिनट मेरे हो गए, कितना टाइम है? जी 8 मिनट बस कुछ खत्म ही हो गया, 10 सेकंड रहते थे। जी सर, जो मेरा डिमांड इनसे है कि भाई सवालों को नजरअंदाज करते हैं आप, इसलिए कि आपके पास जवाब नहीं है। सवालों के जवाब दे दो प्लीज, सवालों के जवाब दे दो। अभी बताता हूँ आपको, अभी मैं बताता हूँ आपको, अभी मैं बताता हूँ। जी शुरू करना। ठीक है। अच्छा सामीन, हजरत हसन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बेत की, ठीक है, हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की, उन्होंने नस की मुखालफत की, इसका कोई जवाब नहीं आया। अच्छा यहाँ पर नहीं भाई, इससे पहले कम आगे बढ़े शेख साहब, शेख साहब एक मिनट टाइम रोक दे, टाइम रोक दे। आपने भी मेरे बीच में गुफ्तगू की थी, बीच में गुफ्तगू की थी। आप देखें, हम सबका टाइम क्यों जाया करें, सबका टाइम क्यों जाया करें? पहली बात यह है कि आप इकराह देखें, जब एक प्रिंसिपल आपकी तरह उसूलों के शेख साहब एक मिनट, शेख साहब पानी तो पिए आप पानी पी लें। शेख साहब मुझे बात करने दो, शेख साहब मुझे बात प्लीज 10 तक गुजारिश आपसे। शेख साहब पहली बात यह, हम क्यों आपने मेरा मैसेज सुनाया लोगों को कि मैंने कहा कि तकिये के साथ बैअत की है, ठीक है ना। जब हमने कह दिया कि भाई तकिये आपकी, जब अपनी किताब में मौजूद है कि तकिये के लिए बीवी ने, नबी ने अपनी बीवी भेजा बादशाह के लिए, लिखे हुए जवाब दे रहा हूं, मेरा टाइम तो पूरा होने दो। शेख साहब पहले इस बात का आपने कहा था, पहला दूसरा वो मैं जवाब दूंगा, मेरी मर्जी चलेगी, आपकी तो मर्जी नहीं चलेगी, मैं आपकी मर्जी के मुताबिक जवाब दूं, मैं जवाब दे रहा हूं, सारे लिखे हुए मैंने। कि एक वल्लाह की कसम एक का भी जवाब नहीं दोगे तुमने अभी मुझे बात नहीं कर रहे। जी सर बोले भाई। मैं किबला, मुझे बात 1 मिनट दोनों मोहतरम जी। हाँ बहुत शुक्रिया। मैं जहां तक नाकस खाकसार कम इल्मी का मुझे कम आएगी हर चीज का इकरार है, और थोड़ा मैंने अर्ज भी की थी काजमी साहब से कि मैं पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से बीमार हूँ, मैंने माजरत की थी, लेकिन उन्होंने कहा आप सलाम के लिए आ जाएं शेख साहब से, तो मैं आ गया था, तो मैं आ गया हूँ, तो चलो आपने कहा कर लें। तो गुजारिश ये है कि मैं तो जो मैंने सुना है आप मोअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमा कराम को, तो जो असल अब ना जो असल उन्होंने उठाया ना पॉइंट दावा किया, उसका जवाब तो आ चुका है। अब मजीद कोई मौजू से ना हट के इधर उधर के सवालात की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि मैं यानी अपनी मैं जीत रहा हूँ या मेरा, वो जवाब उन्होंने जो पेश किया था कि भाई मेरा जो नाकस राय में यह है कि इन्होंने कुरान की आयत पेश की थी कि जो अल्लाह के भेजे हुए हुक्मों के मुताबिक अमल नहीं करता या फैसले नहीं करता, वो उलाइकुमुल काफिरून, वो काफिर हैं। तो यानी कि, और आपने कहा कि हजरत अली शेर खुदा ने जब मनसूस हैं तो अल्लाह की तरफ से मिन जानिब हैं, तो वो उन्होंने फिर इस आयत की माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह खिलाफ वर्जी की। तो वो जब आपने रवायत पेश की तो उसमें कराहत आ गई, और कराहत के ऊपर उन्होंने कुरान से दलील दे दी। अब जो असल मसला ना, वो तो हाल मेरे ख्याल में तो बयान हो चुका और अवामुन नास और नाजरीन के पास चला गया। अवान साहब मैंने कराहत का जवाब दिया है और मैं दे रहा हूँ जवाब अभी। मैंने हजरत पे आके बात करें, सर कराहत पे बात करते हैं। हजरत जुबैर ने मुझे बात करने देना अवान साहब से। हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए इन्होंने अपनी टन में इस वक्त कहा कि जी उनकी कोई कराहत नहीं थी, यानी उनकी कराहत का इनकार कर रहे हैं, जबकि वो खुद कह रहे हैं कि जी मैंने हाथ से बेत की, दिल से बेत नहीं की, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी बेत को तस्लीम कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किताल किया है, उनको मजबूर कर रहे हैं बेत पर। अगर मजबूरन बेत नहीं होती थी तो हजरत अली ने मजबूर क्यों किया? ठीक है ना। फिर इसके अलावा जी, इसके अलावा मैं अभी और रिवायात आपको भी दिखा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। मैंने हजरत अम्मार की बात मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास जवाबात नहीं है, लेकिन मेरी गुजारिश नाकस राय में ये अर्ज है कि देखें बिलफेल जो होता है ना, एक चीज होती है कि वो बज़ाहिर जो है ना हाकिम जो होते हैं वो चीज अमल दरामद करवाना चाहते हैं। वो बज़ाहिर तो जो है ना, वो हम बज़ाहिर जो आप हजरत अली शेर खुदा की जो हजर करार की जो बैत है, वो तो 6 माह के बाद उन्होंने की, वो हवाला पेश किया बुखारी से, वो मिलती है, उन्होंने बैत की, लेकिन उनका जो मौकफ है उनके अपने इस्तदलाल के लिहाज से ये बैत करना बिलफेल बज़ाहिर वो हो गई बैत जी, और हम अहले सुन्नत के यहाँ जी वो बैत हुई, और हमारे अहले सुन्नत के यहाँ वो कहते हैं हमारे मेरी साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बज़ाहिर बैत हुई है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि बज़ाहिर बैत हुई है हज़रत अली ने?
بیعت یہ وہ ہے نا انکاری تو نہیں ہے میری، جو وہ انکاری تو نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے، یعنی وہ بظاہر انہوں نے بظاہر کفر بیعت کیا ہے، ہوئی. اب سن شیعہ لینا مذہب کے سن لینا، مطابق بظاہر انہوں نے کفر کیا ہے معاذ اللہ. بظاہر بیعت کی گئی، اور بیعت کا ہونا بخاری سے 6 ماہ کے بعد بھی ہوا. تو اب وہاں آ جاتا ہے مسئلہ کہ وہ بیعت بالرضا تھی یا بالکراہت تھی. جی اس مسئلے کا یہ مین ٹاپک ہی یہی ہے. اور آپ نے کہا کہ وہ اگر منصوص من اللہ ہے شیعہ مذہب کے مطابق، تو حضرت علی حیدر کرار وہ تو بالرضا بیعت کر رہے ہیں. جب وہ بیعت کر رہے ہیں تو وہ منصوص نہیں رہے، وہ منصوص من اللہ نہیں رہے. اور انہوں نے اگر منصوص تھے تو انہوں نے پھر آپ کے مذہب کے مطابق انہوں نے یعنی کہ نافرمانی کی معاذ اللہ، یا اس سے روگردانی کی. اب سوال یہ ہے کہ ثابت یہ کرنا تھا کہ کیا وہ بیعت بالرضا ہے یا بالکراہت ہے. وہ تو میں نے تو ثابت اس کیا نا. پر یہ ٹاپک ہے، جی ثابت جی کیا. اس پر ٹاپک ہے کراہتاً یہ. اگر نہیں بالکراہت ہے تو بالکراہت ہے، اس کے پیچھے سری نص ہے قرآن کی جی کہ کراہت جو ہے نا وہ کراہت سے ایمان ضائع نہیں ہوتا. کوئی اگر نافرمانی بھی اللہ کی ہو جائے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیں، نبی کا انکار کر دیں، بتوں کی جی کسی جی کی تعریف کر دیں، تو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ بالکراہت آپ پر کوئی نہیں. اور پیارے پیغمبر کی حدیث بھی ہے، 4 امان باتیں صاحب جو ہے نا میری نہیں امت سے. میں بتا رہا ہوں. اب یہ جو قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں نا، جیسا کہ انہوں نے اپنی ٹن کے اندر پیش کی، دیکھیں کراہتن بیت ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی. اصل مسئلہ یہ ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کراہتن بیت نہیں نہیں وہ ہوتی. نہیں سنیں، بالکراہت تو بورڈ تو مل گیا نا ایک لحاظ سے، تو انہوں نے کراہت کے ساتھ کر لی. اب یہ ہو گئی نا معاملہ بیت. اب معاملہ دوسرا ہے کہ کیا ٹھیک ہے وہ بیعت کرنی اللہ کا حکم تھا. اگر میں نے اللہ کا حکم تو نہیں تھا بیعت کرنے کا، لیکن میں نے بالکراہت ڈرتے ہوئے کر لی، یہ اب جی میرا معاملہ میرے رب سے ہے، میرے جی رب سے ہے. اب میں وہاں بری الذمہ ہوں. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ تم بری ہو. اچھا اب اب یہ ہے کہ بظاہر ان کے پاس اگر یہ ہے کہ آپ دل کی بات کیسے جانتے ہیں. یہ احادیث سے ہمیں یہ چیز منقول ملے گی کہ ہم دیکھیں گے کہ شیعہ کے مذہب کے پاس کوئی احادیث موجود ہیں کہ جس میں بالکراہت ایسی چیز ملتی ہے، یا سنی مصادر سے ہمیں ملتا ہے کہ یا اشارتاً یا کنایتاً یا قطعی الدلیل صریح وضاحت کے ساتھ علی المرتضیٰ شیر خدا کا یہ ملتا ہے کہ وہ کراہت کے ساتھ انہوں نے یہ گفتگو کا موضوع ہے. وہ یہ کہ میں بات ہم کروں اپنی، میں ٹائم بیعت پورا کے کروں اپنا. انکاری. میں ان چیزوں کی طرف آ رہا ہوں. ٹائم پورا کروں میں بھی. میں نے یہ ٹائم شیم کوئی نہیں چلایا تھا، میں اس کو ری سٹارٹ کرتا ہوں. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تو تقریباً ہو چکی ہے، تو ناچیز کو اگر اجازت دے دی جائے تو عوان صاحب بڑی ابھی تو بہت سارے دلائل بازش رہتے ہوگی. ہیں. ابھی تو اور بھی انہوں نہیں نے جو سر، یہ اہل بیت کے او حوالے سے بھائی، باتیں جو کی ہیں. آپ ٹاپک ایک سوال عنوان کا یہی جواب ہے نہیں دے کہ رہے. کہتے ہیں دلائل ہیں تیرے پاس. ارے یار تو ڈرے تو نا آپ. یہ اگر آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، آپ کے پاس بہت دلائل ہیں. فیصلہ تو عوام تو کرے گی میں نا، یہ جواب کس نے دیا ہے کس نے نہیں دیا. عوام فیصلہ کر چکی ہے بھائی. یہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، کسی سوال کے یہ جواب چھٹی نہیں عوان دے. صاحب آپ میرا یہ ٹائم چھٹی شروع کریں. میرا یہ ٹائم شروع چھٹی کریں ٹرن آپ. شروع ہوگی. عوان چھٹی صاحب ٹرن اس کا یہ پھر عوان صاحب یہ آپ جو بھی جانا چاہ رہے ہیں تو میں بھی اب میرا بھی ایک تجویز ہے. دیکھیں یہاں پر یہ اصل پوائنٹ میرا شکوہ ان سے ہے، نظر سے یہ ہے کہ اصل جو پوائنٹس ہیں یہ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں اور دوسری باتوں پہ لگ رہے ہیں نا. پہلے یہی آپ میرا کہنا ہے. اجازت دیں شیخ صاحب اصل بات یہ ہے ایک منٹ کیا سن لیتے ہیں، آپ کو ٹائم دیتے اصل ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کسی چیز کو اکراہ کے ساتھ بجا لاتے ہیں تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ابھی اگر کوئی شخص کہہ دے نا یہاں پہ بندوق رکھ دے مجھے اور کہہ دے کہ تم یہ دستخط کرو کہ یہ گھر میرا ہے، میں دستخط کر لیتا ہوں. یہ آپ کسی کورٹ میں چلے جائیں، کسی عدالت میں لے کے جائیں کہ میں نے گھر کے کاغذات پہ دستخط کیا ہے تو یا گاڑی کے کاغذات پہ دستخط کیا ہے، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ میں کہہ دوں گا کہ بھائی اس نے گولی رکھی، یہاں پہ پستول رکھا تھا، یہ میں نے دستخط کیا لیکن یہ میں نے مجبوری اپنی جان بچانے کے لیے کیا، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یعنی ملکیت منتقل نہیں ہوتی نہ گاڑی کے نہ مکان کی. اسی طرح آپ کسی سے کلمہ پڑھوائیں ہندو بننے کا یا مثلا بریلوی بننے کا یا دیوبندی، کوئی بھی چیز، یہ زبردستی کی جو بات ہے یہ شریعت میں اسلام میں اس کی کوئی نہیں. ہم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ بھائی آپ دکھائیں ایک شیعہ حدیث دکھائیں. ایک میں نے مطالبہ کہ اس میں تصریح ہو کہ کسی امام نے کسی بھی جائر خلیفہ کے ساتھ اس نے مرضی سے بیعت کی ہے، رغبت کے ساتھ بیعت کی، آپ نے وہ دکھایا نہیں ہے نا. اور اس کے بعد آپ سے جو سوالات کرتے ہیں آپ ہر ایک کو اگنور کرتے ہیں. تو میری جو تجویز ہے فی الحال وہ یہ ہے شیخ صاحب، آپ چاہے اگری کریں چاہے اگری نہ کریں، آپ میرے بھائی محترم بھائی ایک سوال مجھ سے کریں، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. 2 منٹ دیتے ہیں جواب دینے کے لیے. لوگ فیصلہ سنائیں گے بھائی کس کے پاس جواب ہے کس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. موضوع اگر کے آپ کے حساب پاس سے
موضوع کے حساب سے ہم سوال آپ کریں گے، سوال میں کروں گا، بس 1-2 منٹ میں سوال طرح کریں گے، 2 پہلے منٹ میں میں گفتگو جواب کر آپ لوں دیں گے۔ جتنی آوان صاحب نے بات کی ہے اور آپ نے بات کی ہے۔ 1 منٹ میں دیتا ہوں آپ ابھی کو، تو 1 منٹ، مناظرہ 1 نہیں ہے منٹ۔ نا، پہلے ابھی دیکھیں، آپ کی باری ابھی نہیں ٹھیک ہے نا، میں دیکھیں، گفتگو کر بات رہا ہوں یہ نا، کہ مناظرہ کرنا نہیں ہے تو آپ نے گفتگو کر رہا ہوں۔ آغاز کیا حسن تھا۔ اللہ یاری سنیں، جی سر، 1 جی منٹ، حسن اللہ یاری صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا، یہ بلکہ میں نے وہ کر دی تھی، انہوں نے پھر انہوں نے بھی چلو دوبارہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کی۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، ان جو انہوں نے آپ سے سوالات پوچھے ہیں نا، آپ نے کچھ کو دیا ہے جواب، کچھ کا نہیں بھی دیا۔ اب مفتی عبداللطیف صاحب، آپ کی نقطہ نگاہ میں وہ غیر موضوع ہے، وہ عنوان سے ہٹ، آپ کی نگاہ میں، آپ کی رائے میں، تو آپ ان کو نہیں ٹچ کر رہے۔ کیوں؟ کس لیے نہیں ٹچ کر رہا؟ کہتے ہیں کہ میں ان دلائل کی تیاری نہیں، یا جو بھی ہے میں اس کو موضوع نہیں سمجھتا۔ دیکھیں، یہ اسی طرح جو آپ جو کچھ باتیں کرتے ہیں، وہ ان کی جو مد مقابل فریق مخالف ہے، جو عالم دین بیٹھا ہے، مناظر ہے، وہ آپ کی وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو میں نے جس کا جواب دے دی ہے، میں یہ نتیجے میں پہنچا ہوں کہ جوابات وہ دیتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے جوابات کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ اصل انہوں نے میں یہ عوام بہت صاحب پہلے فیصلہ تو جواب عوام کرے گی نا، فیصلہ تو عوام کرے گی، ہاں ٹھیک تو ہے نا۔ ابھی ٹوٹل عابد کو ٹائم لے کتنا ہوتا ہے؟ بالکل مثال کے ابھی طور پہ ہم نے سوال 4 کریں۔ گھنٹے ٹائم رکھا ہے، 4 گھنٹے اب گفتگو یہ ہوتی کہ ہے ہر چیز کا، جیسے انہوں نے کہا نا کہ مجھے جو ہے وہ قضاء معلق اور قضاء معجل کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے، تو بھائی 4 گھنٹے رکھیں، ابھی تو جوابات آئیں گے نا، ایک جواب، دوسرا جواب، تیسرا جواب، ان جوابات کی طرف توجہ دلائی جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بات پوری ہو گئی، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب اب تو میں نے اب اس 4 طرح گھنٹے کرتے اسی ہیں، لیے رکھے تھے کہ انشاءاللہ میری تمام باتیں ہوں گی، تمام باتیں میری ہوں عرض گی۔ یہ، جی اب یہ اچھا، چھٹی آپ نے ٹرم ہے اقرا نا، کی بات اس کی، میں آپ میرا تھوڑا سا ٹائم شروع کر دینا۔ اصل میں انہوں جی نے گفتگو جی کی، جی جی میرا ٹائم نہیں، تھا، ابھی دیکھیں، ابھی ٹائم آپ نہیں، نے اس کے اگر بعد یہ نہیں، میرا تجویز ٹائم ہے، قبول پہلے کیا ہے میرے کہ کو ایک 7 سوال منٹ ایک آپ سوال گفتگو کرتے ہیں کرنے نا، دیں، شیخ صاحب، مجھے 7 منٹ وہ گفتگو کرنے دیں، اس کے بعد آپ بات کیجئے گا جو آپ کو بات کرنی ہے۔ 1 منٹ، نہیں، اب نہیں تجویز شیخ یہ تھی صاحب، کہ 7 منٹ آپ حساب ختم کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں۔ پلیز 1 منٹ میں، 1 منٹ جی سر، آپ ان کو بول لیں تو مفتی صاحب آپ بات کر لیں 1-2 منٹ، کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے ریپلائی میں، انہوں نے تجویز دی ہے جو، پلیز۔ جی دیکھیں اعوان صاحب، آپ نے جہاں تک بات کی نا کہ اقرا کی بات ان کے حوالے سے کہ جی حضرت علی نے بیعت کی بظاہر، اب میں آپ نے جو گفتگو سمجھی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی بظاہر تو حضرت علی نے بیعت کی ہے، یہی تسلیم کر رہے ہیں نا آپ کہ بظاہر حضرت جی علی جی نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی، حضرت عمر کی بیعت کی، حضرت علی کی بیعت کی بظاہر، جی یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بظاہر انہوں نے کفر کیا۔ ان کے دل کا جی معاملہ وہ اللہ جانتا ہے، تو دل کی بات ہم بھی نہیں کر رہے، ہم بھی نہیں کہتے دل کے حوالے جی سے، یعنی چلو شیعہ جی مذہب کے مطابق بظاہر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کافر تھے، ٹھیک ہے، یہ بظاہر بات وہ آپ کی کافر ایک تھے۔ بالکل منٹ غلط ہے، جب یار نص ہے، میری گفتگو آپ جب سن رہے ہیں، نص ہے میری کہ گفتگو تھوڑی مکرہن سی انہوں سن نے لینا بیعت یار، کیا ہے، بھائی ہم دل کی میری بات گفتگو کرتے تھوڑی سی سن لینا ہیں۔ یار، دیکھیں، میں جب نے آپ شیعہ کی سنی، حدیث آپ میں میری سنیں، موجود ہے کہ انہوں نے آپ میری اقرار کے سنیں ساتھ تھوڑی سی بیعت کیا گفتگو، ہے، آپ میری تھوڑی سی آپ نہیں نے گفتگو جس سن سنیں، لیں۔ حدیث کو نقل کیا بھائی صاحب، اس علامہ کے صاحب، اسی حدیث کے علامہ صاحب ابتدا میں مجھے موجود ہے کہ بولیں، مکرہن بیعت کیا ہے، تو علامہ آپ کیوں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں؟ علامہ صاحب، بعد میں نہیں نہیں ہے، نہیں، دیکھو 1 صاحب، منٹ، شیخ صاحب، ایوان بھائی عوان بعد صاحب میں اسی دیکھیں، کو یہ کلپ بنائے مجھے گا یہ بات شخص، نہیں کرنے دے رہے، بعد میں آپ نے اسی نہیں چیز کو نہیں یہ میری کلپ بات بنائے گا سنیں، کہ انہوں نے دیکھو 2 علی منٹ علیہ بات السلام نے کی، میں بظاہر بات بیعت کی ہے۔ کرتا ہوں، وہ جو ہے کہیں اور چلے او جاتے ہیں۔ بھئی یہ پوری طرح سنیں حدیث پڑھو نا کہ مکرہن بیعت کی ہے، زبردستی گھر میں حملہ کیا تھا، گھر سے کھینچ کے لے کے گئے تھے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ، ابو بکر خدا ہے تو ہاتھ میں کہتے ہیں بیعت ہو گئی، وہی ہے نا، پوری طرح بتاؤ نا۔ اور مجھے اپنی سائڈ کلیئر کرنے دے، میں نے ایسی بات نہیں کی، میری سنیں، میں نے یہ کہا کہ میں نے نہیں کہا کہ شیعہ مذہب یا علامہ اللہ یاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری جو رائے میں ہے کہ ایک جو بیعت ہوئی ہے، میں جو عرض کر رہا ہوں، علامہ صاحب حسن اللہ یاری نہیں، میری یہ ذاتی رائے ہے، اس کو کسی کلپ میں نہیں جائے، کہ میری رائے میں یہ سمجھاؤں کہ بلکہ نظر آ رہا ہے نا کہ آپ 6 ماہ کے مہینے بخاری شریف میں ملتا ہے کہ آپ نے جا کے وہاں بیعت کی۔ اب یہ ہے کہ دیکھنا یہ کہ شیعہ مذہب اور اللہ یاری کے صاحب کے پاس مکرہن، بلکہ آپ نے پیش ہی ایسی کی ہے، وہ اصول کافی سے یا پتہ نہیں روایت پیش کی، وہ کراہت کے ساتھ ہے، تو وہ کراہت کے اوپر انہوں نے دلائل بھی دے دیے۔ اب عوام نے سن لیے کہ جو بیعت ہم بتا رہے ہیں نا کہ یہ دیکھیں جی بیعت ہوئی ہے، امام علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیعت کی ہے، یہ دیکھیں بیعت ہوئی ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں بیعت ہوئی ہے اور یہ کراہت کے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ کراہت کے ساتھ یہ نہ کفر ہے اور میں نے اور نہ جواب یہ دیے ان کہ کی کراہت روایت کے سے، ساتھ نہیں تھی، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے نہیں آپ اس نے کے بھی دیا میں نے تو جواب بالکل دیے۔ ٹھیک ہے،
اس کے بھی وہ میں نے ٹھیک ہے جواب وہ دیے ہیں۔ دیا وہ کس کون سا دیا تھا جواب جس نہیں میں کہا اب تھا میں یہ اب کراہت کے مجھے ساتھ تھوڑی میں سی گفتگو کرنے آوان صاحب میری تھوڑی سی ہاں گفتگو وہ سنیں۔ نہیں اب آپ جو سوالات اٹھائے ہیں نا انہوں نے اس کو لے کے مجھے نا 7 آپ منٹ اپنی دیں، ٹرن پہ مجھے 7 منٹ جی دیں۔ نہیں آپ کریں نے کریں دیکھیں 4 منٹ آوان بسم صاحب اللہ آپ نے گفتگو کی، 2 منٹ انہوں نے گفتگو کی، میرے 7 منٹ رہتے ہیں، مجھے آپ 7 آپ منٹ نے تک بہت گفتگو گفتگو کرنے کی ہے، دیتے ہیں۔ آپس میں گفتگو چل رہی ہے، زیادہ بھائی مجھے تقریر گفتگو کرنے کی کرنے ضرورت دے نہیں دیں نا، آپس میں تو جی ٹائم لگ رہا ہے چلے نا کر بھائی، لیں مجھے نہیں کر لیں کرنے دی جا رہی آپس میں گفتگو، آپ نہیں لوگ کر رہے ہیں، یہ تو آپ اچھا نہیں ہے نا۔ آپ نے بہت گفتگو کی، آپ کریں دونوں آپ سب نے گفتگو کی ہے آپ باری کریں باری، اس طرح نہ کہیں کہ میں میں نے آپ نہیں ہم کی کریں لوگوں نے گفتگو، گفتگو کی سن آپ لیں نے میری۔ نہیں کیا نہیں آوان سب صاحب نے ذرا مل ٹائم جل لگا کے لیجیے، کی میری ہے گفتگو تھوڑی سی سن لیجیے۔ نہیں نہیں میں آپ نے کرنی ہے گفتگو تو 2 منٹ مزید کر لیں پھر ٹائم آپ کا دوبارہ شروع کر لوں گا آپ کر لیں جی کیا جو کہنا چاہتے ہیں جی جی ٹھیک جی بول لیں آپ بتائیں جی بتائیں ٹھیک ہے آپ ٹھیک ٹھیک